جو قاتل حسین تھا اور جس نے رسول کی نواسیوں کو کربلا سے شام تک بے پردہ گھمایا، جس نے بے خطا بچوں کو پیاسا قتل کر دیا، یہ مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ میرے تیرے کی بات نہیں ہے، کون کیا مانتا ہے، کون کیا نہیں مانتا ہے، کون کس کو مانتا ہے، کون کس کو نہیں مانتا ہے، یہ سب تو جھگڑے کی باتیں ہیں، ان سب میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ کیریکٹر پیش کر رہے ہیں کہ یہ شخص جس کا نام یزید تھا اور جس کا کیریکٹر کتابوں میں لکھا ہے، اور حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی اس کا ظلم رکا نہیں، اس نے مسجد النبی میں اپنے فوج کے گھوڑے بندھوائے، واقع ہررا کتابوں میں لکھا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا لشکر مکے گیا اور خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی اور پتھر برسائے، بمباری کی، جس کے نتیجے میں رکن یمانی جو ہے کعبے کا ایک ونگ، جب آپ پشت کعبہ سے گھوم کے آئیے ادھر جدھر حجر اسود ہے تو حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ ایک وہ کونا ہے جس پر حجر اسود ہے، اس سے پہلے والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی ہے۔ یہ گر گیا تھا، یہ عمارت یہاں پر گر گئی تھی، اور مسجد الحرام میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں چاروں طرف۔ تو یہ شخص جو کعبے کی بے حرمتی کرے، جو رسول اللہ کی مسجد کی بے حرمتی کرے، جو رسول کے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کرے، جو رسول کے گھر کی مخدرات عصمت و طہارت کو بے پردہ بازاروں میں گھمائے، اور جو اپنے دربار میں بیٹھ کے یہ کہے کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل، ہاشمیوں نے تو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ غور کر کے بتائیے، آج نہیں 6 مہینے بعد غور کیجئے، مگر غور کیجئے، اور جو میں نے کہا ہے اس کو ویریفائی کیجئے تاریخوں سے کہ یہ شخص جو تقریر میں کہہ رہا ہے یہ جھوٹے الزام تو نہیں لگا رہا ہے۔ میری تقریروں جو میں نے اتنی دیر بولا ہوں اس کو بھی ویریفائی کیجئے تاریخ سے اور کتابوں سے کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ سوچئے اور یہ طے کیجئے کہ یہ شخص جس کا نام یزید تھا یہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا۔ جی اگر اس کے بعد آپ کا ذہن یہ کہے کہ مسلمان نہیں تھا تو پھر میں دوسری بات کہوں گا، اور اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی تھا تو وہ مسلمان، تو پھر میں دوسری بات کہوں گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مسلمان تھا تو اب اس بات پر نہ بگڑیے اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ اسلام ٹیررزم اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، بگڑنے کی بات دیکھیے نہیں کہ شربت کے گھونٹ کی طرح پی جائیے اس معاملے کو۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان سب باتوں کے بعد ہم تو مسلمان نہیں کہیں گے اسے، وہ مسلمان نہیں تھا، تو اگر مسلمان نہیں تھا تو کیا وجہ ہے کہ جو شخص مسلمان بھی نہیں تھا وہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا؟ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ سوچنے کا ہے اور یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ اگر اس کو جذباتی انداز میں پڑھ دیتا آپ اپنی جگہ بیٹھے نہ رہتے، کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے انداز بیان سے دل کے آبگینوں کو ٹھیس پہنچے۔ مجھے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی فکر کو جولا کرنا ہے اور جگانا ہے۔ اس لیے کہ اگر یزید ایسا تھا تو اس کے ساتھ ایک گھر میں اسلام نہیں رہے گا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے
یزید ہو یا مروان ہو یا ولید ہو یا عبد الملک ہو، ان کے جو کردار ہیں ان کے ساتھ میں دین مقدس محمد مصطفیٰ نہیں رہے گا۔ ایک اچھا مسلمان فٹ پاتھ پر سو لے گا مگر ایسے روم میں نہیں رہے گا 5 اسٹار کے جہاں شراب بھی ہو، جوا بھی ہو، دنیا کی ہر طرح کی بدچلنی بھی ہو۔ تو اگر ہم آپ ایسے روم میں نہ رہیں گے 5 اسٹار کے جہاں ساتھی جو دوسرا ہے وہ دنیا کی ہر برائی میں ملوث ہو، تو کیا اسلام ہم سے آپ سے بھی گیا گزرا ہے؟ تو شاہی محل میں رہے گا۔ جی ارے سوچئے تو صحیح، لگژریس روم تو ہے، ان کا اثر صاحب یہیں رہ جائیے، وہاں شراب کی بوتلیں کھل رہی ہیں، جوا ہو رہا ہے اور دنیا بھر کی ذلیل و گندی و حرام باتیں سب۔ کیوں صاحب؟ تو جب ہم آپ نہیں رہیں گے کہ بھئی ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم وہیں جا رہے ہیں، ہم مغل مسجد کے وہاں، ان کا اس وقت رات میں وہاں دروازے سب بند ہوں گے، ان کا دروازے بند ہوں گے، فٹ پاتھ تو ہوگی نہیں رہے، یہاں نہیں رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کیا اسلام بنی امیہ کے عشرت قدوں میں رہے گا؟ تو اب ایک بات اور غور کیجئے، دیکھیں میرا بیان منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا ہے، ایک بات اور غور کیجئے کہ جب اسلام بنی امیہ کے عشرت قدوں میں نہیں رہے گا تو ہے کہاں پھر؟ اب ڈھونڈیے کہ جس دین کے آپ ماننے والے ہیں وہ گیا کہاں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں مجلس پڑھنے بلایا ہے بمبئی، کوئی ہم آپ کے پیر نہیں ہیں، ولی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک مقرر کی حیثیت سے آپ ہم کو انوائٹ کرتے ہیں، ہم آتے ہیں، آپ سننے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں یہ ہو جائے کہ اطہر صاحب کھو گئے تو یہ سارا مجمع پریشان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جتنوں کے پاس موبائل ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے فوراً، کہاں گئے، کدھر گئے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، وہاں فون کرو وہاں فون کرو، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اگر یہ اطلاع آ جائے کہ وہ صاحب غائب ہو گیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو سارا مجمع پریشان ہو جائے گا۔ تو جس دین کے آپ ماننے والے ہیں، جس دین کے آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ گیا کہاں پھر؟ اگر اسلام یزید کے محل میں نہیں تھا تو تھا کہاں؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر اسلام یزید کے محل میں نہیں تھا تو تھا کہاں؟ عزیزان گرامی، ماننا پڑے گا کہ اگر یزید کے محل میں نہیں تھا تو ان خیموں ہی میں ہوگا جن میں آگ لگائی گئی تھی۔ یہ ہیں اسلام کے دو چہرے، ایک کا نام ہے ملوکیت اور ایک کا نام ہے مذہب۔ ہم پر ہنسیے نہیں، ہم پر اعتراض نہ کیجئے جو ہم ائمہ اثنا عشر کا نظریہ پیش کرتے ہیں، جو ہم 12 اماموں کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ یہ 12 امام نہیں ہیں، یہ وہ سلسلہ ہے جس گھر میں آپ کو اسلام ملے گا، یہ وہ سلسلہ ہے جس گھر میں آپ کو اسلام ملے گا، اس لیے کہ رسول اسلام لے کے آئے تھے، رسول نے اسلام پہنچایا تھا، رسول نے اسلام دنیا کو بتایا تھا۔ تو جس گھر میں اسلام پلا اس گھر میں رسول کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اس گھر میں کوئی اور بھی پل رہا تھا رسول کے ساتھ، پال رہے تھے رسول کسی اور کو بھی۔ پہچانے آپ کون تھا؟ وہ وہی جس کو کعبے سے لے کے آئے تھے، وہ بھی پل رہا تھا رسول ہی کی گودیوں میں، اور اللہ نے اسی گھر میں اسلام بھی بھیجا، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ پل رہے تھے۔
محمد کی سرپرستی میں یہ دونوں ساتھ ساتھ پل رہے تھے. تو جب رسول دنیا سے چلے جائیں گے تو اسلام آپ کو اس علی کے گھر میں ملے گا جو عالم بھی تھا, فاضل بھی تھا, خطیب بھی تھا, قاضی بھی تھا, شجاع بھی تھا, میدان میں آتا تھا تو لاپتہ بن جاتا تھا, محراب میں جاتا تھا تو سب سے بڑا زاہد بن جاتا تھا, منبر پر بیٹھتا تھا تو سب سے بڑا خطیب بن جاتا تھا. دیکھیے آدمی وہی خوش رہتا ہے جہاں اس کے مزاج کے مطابق لوگ ملیں. اگر کوئی سچ بولتا ہے تو جھوٹوں میں خوش نہیں رہے گا, اگر کوئی نمازی ہے تو بے نمازیوں میں خوش نہیں رہے گا, ایماندار ہے تو بے ایمانوں کے ماحول میں اس کا دل نہیں لگے گا. اسلام دین صداقت ہے, خوش جب ہی رہے گا جب ایسے لوگوں میں رہے جن کو قرآن سے سچے ہونے کی سند ملی ہے. اسلام دین علم ہے, خوش جب ہی رہے گا کہ یا شہر علم میں رہے یا دروازے کے ساتھ رہے. اسلام دین سخاوت ہے, بخل و کنجوسی کا دین نہیں ہے. خوش جب ہی رہے گا جب ایسے لوگوں میں رہے جو روٹیاں دیتے رہیں, آیتیں لیتے رہیں. تو علی کے ساتھ رہا اسلام, اور بے شک علی اس قابل تھے کہ ان کے ساتھ اسلام رہے.